اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اچھا، اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے جی؟ وَكُلًّا، کاف لام لام، کلن کے کتنے معنی؟ ہر ایک۔ زیادہ تر کس چیز میں استعمال ہوتا ہے؟ ہر ایک کے معنی میں۔ کل، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام۔ کب استعمال ہوتا ہے؟ کس چیز کے مقابلے میں اس کا مطلب تمام ہوگا؟ جب اس کا الٹ ہوگا جز، یعنی کوئی ایک جز ہے یا کل ہے۔ کل کی بات ہو رہی ہے یا جز کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے ایک انسان ہے، دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو بازو ہیں، سر ہے، یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ انسان۔ اگر ایک بازو پڑی ہوئی ہو کٹی ہوئی تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ انسان پڑا ہے؟ کہیں گے بازو، ہاں، وہ جز ہے اور وہ کل ہے۔ کل اس کے مقابلے میں تمام ہے، لیکن جب یہ کسی کے ساتھ مل کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک اس کا حصے کا گفتگو ہو رہی ہے۔ تمام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ واحد کی صورت میں اسم آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ کلن حالت رفع میں ہے، اور یہاں پہ آیا ہے کلن۔ یہ کس حالت میں آ گیا ہے؟ نصب میں آ گیا۔ تو یہ نصب سے یا مفعول سے بات شروع نہیں ہوتی، تو اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں تھوڑی آگے چل کے کہ یہ کہاں پہ یہ کس کے ساتھ جڑے گا جا کے۔ یہ نقص کا مفعول ہے مقدم کیا ہوا یا کیا ہے؟ تو نقص کیا مادہ جی؟ کاف سواد قصہ یا قصو، کیا مطلب ہے جی؟ نقش قدم پر چلنا۔ اب یہ دونوں طریقے سے نقش قدم پہ چلنا ہے، ایک قولی طور پہ اور عملی طور پہ یا فعلی طور پہ۔ قولی طور پہ پیچھے چلنا کیا ہے جی؟ جو واقعہ ہوا ہے نا، جو بات ہوئی ہے، جو واقعہ ہو گیا، اس کا جوں کا توں بیان کر دینا۔ واقعہ ہوا ہے، اس کے زبانی طور پہ اس کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی پھر یہ ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر وہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی قصہ یا قصو ہے، بیان کرنا۔ اسی طریقے سے عملی طور پر کسی کے نقش قدم کے اوپر چلنا، جیسے یعنی قرآن حکیم میں میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ کہف کے اندر کہ وہ اپنے ہاں جی واپس ارتد علی آثارہم قصصا، وہ اپنے نقش قدم پہ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے انہی قدموں سے واپس آئے، تو وہ بھی قصص کہتے ہیں اپنے نقش قدم پہ واپس آنے کو۔ تیسری اس کا ایک معنی میں نے اس دن بھی بتایا تھا، یہ لفظ استعمال ہوا تھا، قصاص۔ قصاص کیا ہے؟ جیسا فعل ہوا ہے مثلا قتل کر دیا کسی کو تو اس کے بدلے میں ویسا ہی عمل نقش قدم پر، یعنی اس نے اس کو قتل کیا تو اس نے قتل کیا، اس نے اس کی بازو کاٹی ہے تو بازو کاٹ دی، زبان کاٹی تو زبان کاٹ دی۔ تو قصاص بھی کہتے ہیں در حقیقت ویسے ہی نقش قدم پہ چلے۔ تو قصہ یا قصو کے دو معنی ہیں، عملی اور قولی طور پر۔ قولی طور پہ جب کوئی بندہ کو کہتا ہے تو ویسے ہی بیان کر دیتا ہے جوں کا توں واقعہ جو ہوا تھا۔ تو یہاں پہ زبانی طور کی بات ہو رہی ہے۔ قصہ اس نے بیان کیا، یا قصو نقصو، نون کس چیز کی علامت ہے جی؟ مضارع کے اندر نون کس چیز کی علامت ہے؟ ہم کی۔ نقصو ہم بیان کریں گے یا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، دونوں معنی آئے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں جوں کا توں، جو واقعات ہوئے نا، جتنے انبیاء کے ابھی ذکر آیا ہے پیچھے اس صورت میں، تو ہم وہ بیان کرتے ہیں علیکا، آپ پر۔ اللہ کیوں آیا اس میں جی؟
الا کا صلہ کیوں آیا؟ الا تو اوپر سے ہوتا ہے پر، کسی پر بیان کرنا. کیوں آیا؟ وہی سب سے وہی آتی ہے، یہ آ رہی ہے وہی اللہ کی جانب سے. علیہ کا یعنی الا اس لیے کہ یہ جو بیان کر رہی ہے یہ نزول ہے. قرآن کیا ہو رہا ہے؟ نزول ہو رہا ایسے ہی آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن آسمانوں سے ہے، نازل ہو رہا ہے. تو نزول ہے اس لیے علیہ کا آپ پر. الا حرف جر ہے اور کا ضمیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم بیان کر رہے ہیں کس چیز میں سے؟ من سے انبائی. انباء خبریں. کیا مادہ ہے؟ نون بے نبا نون بھی بس نبا نون بھی با با لا نہیں یہ لا حمزہ با حمزہ نون بے حمزہ. ایک ہے نون بے اور یا واو، یا نبا. نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، پھر میں بتاتا ہوں، یہیں سے گڑبڑ ہے. تو گڑبڑ کو کلیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نون بے اور حمزہ، اور دوسرا مادہ ہے نون بے اور واو. اس کا کیا ہے جی؟ نبا. نبا ینبا. نبا اس نے خبر دی، اور ینبو خبر دیتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ نبا ینبو. اس کا معنی کیا ہے جی؟ بلند ہونا. نبا ینبو کا کیا معنی ہے؟ بلند. بلند ہونا. یعنی باقی سب سے یا معاشرے سے بلند ہونا، یعنی جو معاشرے کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت بلند ہونا. جیسے ہم کوئی معاشرہ ہے، اس کے اندر آدمی کے اندر، ہر انسان کے اندر کوئی لالچ ہوتی ہے، ذاتی مفاد ہوتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں نا. یعنی ہر پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی خرابی. 100% تو دنیا میں انسان ملنا جو ہے مشکل ہی ہے نا. 100 اس میں خوبیاں ہوگی تو ہو سکتا ہے 50-60 کوئی نہ کوئی گڑبڑ خامیاں بھی ہوں اس کے اندر. تو وہ خامیوں سے بہت بلند ہونا، وہ جو ہوتی ہے نا مسائل ہوتے ہیں اس سے بہت بلند ہونا. ینبو البحر. تو اس میں کہتے ہیں فعیل ان کے وزن پر ہے. فعیل ان کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ فعیل ان کے وزن پہ فعیل. جب اس میں یہ مادہ ڈالیں گے تو فے کی جگہ نون اور عین کی جگہ یا، سوری با، عین کی جگہ با اور یا. نبی یہ دونوں اکٹھے ہو گئے نبی یون. نبی یون کا معنی کیا ہے؟ جو بہت بلند ہو، ذاتی طور پہ جو بہت زیادہ بلند ہو، ہر ایک خامی خرابی سے بلند ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. اور نبا ینبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، خبردار کرنا. ٹھیک ہے جی، بات بتانا. اب دوستوں نے کیا گڑبڑ کی ہے جی؟ آگے سے وہ اس مادے کو اس مادے میں ضم کر دیا، نبی کا مطلب بنا دیا ہے غیب کی خبریں دینے، باتیں بتانے. نبی کا یہ مطلب نہیں ہے. نبی کا کیا مطلب ہے جی؟ بلند نہیں سر، بلند. جی پہلا جو نبا اس سے لیں تو کیسے لیں؟ بن ہی نہیں سکتا تو لیں کہاں سے؟ او بھائی اس سے بن ہی نہیں سکتا نا. اور اس سے نبی بنا ہے، نبا ینبو سے نبی بنا ہے. تو کیا مطلب ہے نبی کا؟ بلند. ذاتی طور پہ جو مستقل طور پہ بلند ہے. اور نبا ینبو کا مطلب ہے خبر دینا. نبا ان کا معنی ہے خبر. نبا ان کا کیا معنی ہے؟ خبر. اور نبا ان کی جمع کیا ہے؟ انبا. خبریں، باتیں. یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کس طریقے سے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے قرآن کو اور عربی کو آپس میں گڑبڑ کیا ہوا ہے. تو انبا کا کیا مطلب ہوا جی؟ خبریں، باتیں. انبائی، اس پہ زیر کیوں لگ گئی جی انبائی پہ؟
حرف جر تھا، اس نے انباء کو کیا کر دیا؟ مجرور کیا. انباء نہیں کیا. خبروں من انبائی خبروں میں سے، لیکن انباء نہیں آیا، مضاف. انبائی آ گیا تو یہ مضاف بن گیا. سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کی خبریں؟ کس کی خبریں جی؟ الرسولی، رسولوں. رسول ان کی جمع ہے رسل. ٹھیک ہے جی. جیسے کتاب ان کی کیا جمع ہے؟ کتب جمع ہے کتاب کی، تو اسی وزن پہ ہے کتب کے وزن پر. رسل رسولوں کی خبریں. رسولوں کی علیہ الصلاۃ والسلام، رسولوں کی خبروں میں سے ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. اب آئیے اس کلن پر. اب اس کلن کا تعلق آگے اس کے ساتھ جڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں جو نازل ہو رہا ہے اللہ بیان کر رہا ہو جی کہ پھر حضرت شعیب حضرت صالح پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام یہ ہے، والدہ ایسی ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بچپن میں یہ کیا، کہیں فلاں کام کرتے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر ایسا کوئی ایسی کہانی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں. تو کلن کیا کلن؟ اب یہاں سے کلن کا آپ کو کردار سمجھ لگے گا کہ نقص علیک من انباء الرسل، ہم بیان کر رہے ہیں یا کرتے ہیں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی خبروں میں سے تاکہ کلن، سب ہر ایک شے، کلن. اب یہاں پہ آئے گا ما، جو کچھ. جو ما کیا ہے جی؟ ما موصول. کلن ما، ہر وہ شے جو انبیاء کے قصوں میں سے ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جو نثبت، کیا مادہ ہے جی؟ ثابت قدم. سے بیٹے. تو ثبت یثبت کیا معنی ہے جی؟ مضبوط کرنا کیا مضبوط کرنا جی؟ مضبوط کر، ٹھہراؤ پیدا کرنا. ثبت یثبت کا معنی ہے ایک حالت پر قائم رہنا. جمے رہنا یا قائم رہنا یا ٹھہرے رہنا. جی جی. کس کا معنی ہے؟ ثبت یثبت پر خود ایک حالت پر قائم رہنا، جمے رہنا. لازم کا صیغہ ہو گیا نا. خود ثبت یثبت کا معنی ہے خود ایک حالت پر قائم رہنا. یہ باب تفعیل سے آ گیا ہے ثبت یثبت. اب اس کا معنی یہ سمجھ آ گیا، یہ متعدی میں چلا گیا. یہ لازم تھا خود ثبت یثبت، ایک حالت پر جمے رہنا. ثبت یثبت اور ثبت یثبت متعدی ہو گیا تو کیا معنی دیا اس نے؟ لازم اور متعدی میں کیا فرق ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ لازم کہتے ہیں اس چیز کو، لازم چمٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، چمٹی ہوئی چیز کو. جی ملتزم رفیق کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ چمٹا ہوا ہو، جو جڑا ہوا ہو، پکا ساتھ چمٹا ہوا، ہر جگہ پہ موجود ہو. لازم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کسی آدمی کو لاحق ہو، خود اسی کو جو مسئلہ ہو، فاعل کو ہی جو چیز چمٹ جائے، فاعل کو ہی چمٹ جائے، اسی پہ اثر انداز ہو جائے. جمع رہنا کون جمع ہے؟ فاعل خود جمع ہوا ہے، تو یہ لازم ہے. تو متعدی کس کو کہتے ہیں؟ متعدی بیماری کیا ہوتی ہے جی؟ اتنی بھی نہیں. جی جی. کیا جی؟ دوسرا کسی کو ثابت کرنا. اور بھائی متعدی بیماری کیا بلا ہوتی ہے؟ دوسرے کو ایک سے دوسرے تک ایک آدمی چھینک مارے اور اس کا اثر کس پہ ہو؟ دوسرے پر. تو متعدی یہی ہے نا، فعل کا اثر کسی اور پہ ہوگا. تو یہ ہے ثبت یثبت، خود جمع رہنا. اور ثبت یثبت بتائیں. کسی کو ثابت قدم رکھ رہا ہوں. ہاں جی،
ثبت یثبت کا مطلب ہے کسی اور کو، کسی کو ثابت قدم رکھنا۔ اس کے اندر باب تفعیل ہے، تو ایک تو اس میں کیفیت ہوگی کہ رفتہ رفتہ، اور دوسرا اس میں مکمل کے معنی بھی آ جاتے ہیں، یعنی کوئی چیز کسی کو اگر کسی کو ثابت رکھنا ہے تو آہستہ 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 اس کو مکمل جما دینا ہے، کیفیت ہے۔ تو ثبت اس نے اس کو ثابت قدم رکھا، اور یثبت وہ رکھتا ہے، اور یہاں پہ آ گیا ہے نون، نثبت ہم ثابت قدم رکھتے ہیں، ہم اس لیے آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ یہ واقعات من انباء الرسل، انبیاء کی باتوں میں سے آپ پر یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ کون سے واقعات؟ کلن، ہر ایک واقعہ جو نثبت ہم ثابت قدم یا مضبوط کر دیں بھی، اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، بعض بھی ساتھ ہی، اس کے ساتھ، کس کے یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ جا رہی جی کس سے کل میرے کس سے کسے تو انباء الرسل ہیں، ہی کی ضمیر ماں پہ جا رہی ہے، ماں پہ، جو کچھ کلن ما، جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ مضبوط کر دیں ہم۔ کس چیز کو مضبوط کر دیں جی؟ کس کو؟ نثبتو کا، نثبتو کا فائل تو اس کے اندر ہے، ہم، نحن چھپا ہوا ہے، ہم فائل ہے، نحن فائل ہے۔ اب اس کا کہیں پہ آپ کو مفعول نظر آ رہا ہے؟ جی دل، جس پر کہاں پہ لکھا ہوا ہے دل؟ مفعول پوچھا ہے آپ سے، مفعول جی حاجی صاحب، کس چیز کا؟ جی رسول رسل، نہیں سر، رسول ہاں جی، کیسے پتہ چلا ہے؟ نہیں، کاف تو اس کی ضمیر ہوگی نا۔ یہ فؤادہ کا در حقیقت کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی۔ جی آپ بتائیں جی۔ فؤادہ جو ہے نا، فؤادہ، فے حمزہ دال، فأدہ یفعدو، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ دل پر مارنا، دل پر مارنا۔ فؤاد کیا ہے؟ فؤاد، واو نہیں حمزہ، فؤاد، کیا معنی ہے فؤاد ان کا؟ جی دل۔ فؤاد ان کے کو رلتا ملتا ایک لفظ ہے قلب، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قلب اور فؤاد ان کے ایک تو معنی آپس میں ملتے ہیں کہ انسانی وجود کی یا جسم کی وہ جگہ جہاں جذبات، احساسات پیدا ہوتے ہیں یا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن فؤاد جو ہے یہ 100% جذبات و احساسات سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ جو قلب ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی فؤاد والا معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے گوشت کا وہ ٹکڑا جو دل جو دھڑک رہا ہے، جو سینے میں، جو سینے میں دھڑک رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ اب قلب کا یہ معنی بھی قرآن لے لیتا ہے، احساس جذبات والا، وہ گوشت کا لوتھڑا تو نہیں نا جذبات کرتا، لیکن فؤاد کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، وہ جگہ جہاں جذبات احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، احساسات، آدمی اگر آپ کا احساس جذبہ آج مر گیا نا کسی وجہ سے، آپ پہ بہت شدید جیسے مایوسی طاری ہو گئی ہے یا کوئی اور صورت پیدا ہو گئی ہے، تو آپ کا جو عمل ہے اس پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا جی، لازم ہوگا۔
آدمی اگر گھر جائے آگے سے بیوی آدمی کو جناب 4-5 سنا دے تو وہ گھر سے باہر نکلے گا تو اس پہ کیا چیز، بھائی لڑ پڑیں، اپنے آپس میں لڑ پڑیں، وکیل جاتا ہے کیس 2 ہار جائے 1 لخت، تو اس کا جو مورال ہوتا ہے وہ، اور اگر 2 کیس جیت جائے تو وہ بدماشوں کی طرح آتا ہے باہر بیٹھتا، چاہ کھو جی اور 2-4 بندے بلاؤ، اور جو کیس جیتا ہے اس کو کہے گا اس بندے کو جس کا کیس ہوگا بٹھائی لے گا، ایک دم مورال ہائی ہو جاتا ہے، اور کسی بھی بری خبر سے یا کسی برے نتیجے سے یا کوئی بری حرکت سے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتا فؤاد، جذبات ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، فؤاد ان سے فؤادن ہوا، کیوں فؤادن ہوا جی؟ کیونکہ یہ نثبتو کا کیا ہے؟ مفعول ہے، لیکن یہ فؤادن سے ہو گیا فؤادا دل، تو پھر سوال کیا پیدا ہوا، مضاف بنا، کس کا دل جی؟ تو فؤادا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ دل کبھی ایک حالت میں رہ نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، کہ کبھی تو ایسی ایک وہ شرح صدر ہوتی ہے کہ آدمی کسی بات کی جڑ تک جا پہنچتا ہے، اور کبھی ایسے توہمات میں اور الجھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایک چیز بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو دل، تاکہ آپ کا دل، جذبات جو کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے رہتے ہیں، ہم ان انبیاء کے واقعات کے ذریعے آپ کے ان جذبات کو کیا کریں جی؟ ایک جگہ پر جما دیں۔ اس لیے یار تو ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے جذبات کو بھی جمانا ہی مقصود ہے۔ دیکھیں نا جی، ہم جاتے ہیں، حرام سامنے آتا ہے تو لالچ زندہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اور جب کوئی ظلم دیکھتے ہیں، کوئی جبر دیکھتے ہیں تو خوف طاری ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جذبات ہی ہے نا، کبھی خوف، کبھی لالچ، کبھی خواہش، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے اس حوالے سے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جا یجیء آنا، جا وہ آیا، وہ آیا، کا فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، کس کے پاس آیا جی؟ جا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا آ گیا، جا کا آ گیا آپ کے پاس۔ اچھا، ایک بات سمجھانے کے لیے، حاضی رفیع کے بعد آ رہا، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ حاضی کیا ہے؟ حاضی اس میں اشارہ ہے۔ اب یہ میں ایک بات سمجھانے لگوں، ویسے ہم دوسرے انداز میں آگے چلیں گے۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور یہ وہ، یہی ہے نا، دس دیٹ، یہی اس میں اشارہ ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ اب جس حالت میں اس میں اشارہ ہوگا، مشار الیہ بھی اسی حالت میں۔ بات سمجھو، فی کے بعد حاضی کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں، رفع نصب میں، کس میں ہے؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ نہیں، حاضی حرف جر کو تو ایک منٹ دیکھیں نا، اس کو کیسے پتہ چلا حاضی ہی کا کہ یہ حالت جر میں ہے؟ اس کے نیچے زیر ہے جی، آپ بتائیں۔ کھڑی زیر، ہاں جی، صدقہ چلے جائیے۔ او حاضا، حاضی ہی، یہ مبنی ہے، یہ زیر، اس کی حالت ہمیشہ حاضی ہی رہے گی۔ فی کی وجہ سے ہمیں محلن پتہ چل گیا، اس کی فی کی وجہ سے کہ یہ اس کے بعد آیا تو یہ حالت جر میں ہے۔ ویسے اس کی زیریں زبریں نہیں ہوتی۔ حاضی ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ مؤنث، حاضا کا مطلب ہوتا ہے یہ مذکر۔ فی حاضا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نصب میں۔
یہ تو مونس کی وجہ سے حاضی ہی آ گیا. تو چلے فی حاضی ہی، اگر یہ اب یہ حالت جر میں اس فی کی وجہ سے اگر یہ حاضی اس کے ساتھ جڑا ہوتا نا، یعنی حاضی الحق، یہ مشار الیہ ہوتا، حاضہ کا اشارہ ہوتا اس طرف، تو یہ حق کے اوپر پیش کی جگہ کیا ہوتی؟ زیر ہوتی، کیونکہ یہ حاضی ہی فی کے ساتھ جڑ جاتا، یہ حق اس حق کے اندر. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو پتہ چلا اس کا تعلق حاضی ہی کے ساتھ نہیں. سن تو لیا نا؟ اللہ کرسی کو رہے ون ناس تک پہنچے ہیں تو ایکٹیویٹ ہو جیسے. آپ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکٹیو ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن دھیان نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب کا دھیان دوسری صورتوں پہ لگا، جو اپنا انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے نصاب کہ میں نے اتنے مہینے میں 6 قرآن ختم کرتے رہتے ہیں، ورنہ ان کا دھیان، ان کا جو نالج ہے اس حوالے سے یہ زیادہ ہے. لیکن یہ پورے طریقے سے نا اس میں غور کرتے نہیں ہیں. تو وجاءک فی آپ کے پاس آ گیا، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں یہ کیونکہ متعلق ہو گیا نا. تو آ گیا جاءک، وہ آ گیا آپ کے پاس. اب اس کا فائل دیکھتے ہیں، جا کا کیا چیز آئی. تو فائل نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ حق. کیسے پتہ چلا؟ پیش کی وجہ سے. پہلا فائل نمبر 1. اور کو فائل ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ پیش کی وجہ سے. دوسرا فائل ذکرہ، یہ مبنی ہے. ذکرہ کیا ہے؟ یہ ہر حالت میں ایسے ہی رہے گی. تو یہ اس واو کی وجہ سے آپ جان لیں کہ یہ بھی تیسرا فائل. تو کتنے کیا چیزیں آ گئیں؟ 3 چیزیں آ گئیں. حق آ گیا، حق، الحق، جاءک. الحق خاص حق، یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ دین حق. دین حق کس چیز پہ مشتمل ہے جی؟ بیسک تو اس کی 2 چیزیں ہیں دین حق کی، ایک قرآن اور دوسرا سنت. لیکن ایک تیسری چیز، یہ بنیادی ماخذ یہی ہے، لیکن اس میں ایک تیسری چیز ایڈ ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ہے اجماع صحابہ. جس چیز پہ صحابہ نے اجماع کر لیا، کنسنسس ڈیولپ ہو گیا بٹوین دا کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بعد کے بندے نہیں چھیڑ سکتے. صحابہ سارے کے سارے، یا ایک اکثریت صحابہ کی وہ ایک بات پہ متفق ہو گئی کہ یہ اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یا قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے. تو آج ہم اٹھ کے صحابہ کے اجماع کو چیلنج کر ہی نہیں سکتے. تو دین حق یہی ہے بھائی، یہیں سے ہی حاصل ہوتا ہے. بعد میں آنے والے ہیں کہ فلاں بندے کی، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے، امام مالک کی یہ رائے، امام شافعی کی یہ رائے. تو بھائی اس سے امام مالک نے امام شافعی سے اختلاف کیا ہوگا، امام شافعی نے امام ابو حنیفہ سے کیا ہوگا، امام محمد امام ابو یوسف نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. اس میں اختلاف آپ کر سکتے ہیں. قرآن سے اختلاف کر سکتے ہیں، سنت سے کر سکتے ہیں. جس پہ سب صحابہ متفق ہو گئے اس بات سے بھی اختلاف. اگر کوئی کرے کہے جی نہیں ہم ذرا صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو وہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ دین حق آ گیا، یعنی قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت اور قرآن آ گئے. ٹھیک ہے جی. صحابہ سے کہا جی جاءک الحق، حق آ گیا، دین حق یا الحق آ گیا. اور موعظۃ، واو این زوئے، وعظا یعظ وعظا. مطلب کیا ہے جی اس کا؟ نصیحت. تو آپ دیکھ لیا نا، واعظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ واعظ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے لینے ہیں میں نے پیسے، چندہ لینا ہے یا قرض لینا ہے یا اپنا قرض واپس لینا ہے، پیسے لینے ہیں آپ سے. تو مقصد میرا کیا ہے جی؟ مقصد گفتگو کا کیا ہے؟ پیسے. تو جاتے ہی میں آپ سے کہوں شمشاد صاحب 2 لاکھ روپیہ نکالیں، تو آپ کہیں گے جی اصل میں امواج یہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے نا. پہلے میں آپ کو اس بات پہ قائل کروں گا بھائی، موٹیویٹ کروں گا آپ کو. تو وعظ یعظ کا مطلب ہوتا ہے دل
کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دل کو جیتنا نرم کرنا، حل چلانا۔ جمعے کے خطاب میں کوئی ایک جنا آ جاتا ہے چندہ لینے والا مولوی صاحب کے کان میں کہتا ہے کہ وہ جی ذرا تھوڑی سی آج ذرا نا آپ تھوڑا اندر اس میں بیان ذرا انفاق فی سبیل اللہ پہ کر دیجئے، صحابہ نے پیسے دیے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان آئے، انہوں نے کہا جی 1 اونٹ بھی 100 اونٹ لے لو، 200 اونٹ لے لو، سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے، فلاں صحابی نے ایسے مال دے دیا غریب کو، تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ دینے کو دل نرم ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے جی کتنے عظیم صحابہ تھے، ہم بھی ان کے راستے پہ چلیں گے۔ جمعہ ختم ہوتا ہے تو ایک آدمی باہر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے مدرسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کا دل پہلے ہی نرم ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ موعظہ بنیادی واعظ فاعل کے وزن پہ کیا اس کا بنے گا؟ واعظ۔ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے والا، دل نرم کرنے والا، واعظ۔ اور مفعل یا مفعلتن علتن دونوں وزن ہے، مفعلتن بھی ہے، مفعلتن دونوں وزن ہے اس کے۔ یہ کس چیز کا وزن ہے جی؟ مفعل۔ مفعل کس کا وزن ہے؟ ظرف مکان کا۔ مفعل کس کا وزن ہے؟ ظرف مکان کا۔ مفعل اور مفعل، سجدہ یسجد سجدہ کرنا، اور مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ، شرب یشرب پینے کی جگہ، مشرب مشرب پینے کی جگہ۔ تو مفعلتن سے بن گیا موعظہ، موعظتن بن گیا یہ، حالانکہ یہ ظرف ہے لیکن یہ استعمال ہوتا ہے اس میں ذات کے طور پہ، یعنی کہ نصیحت۔ تو آ گیا ہے سب سے پہلے دین و موعظتن، اور نصیحت آ گئی، اور ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، ذکر یذکرو، یاد، یہ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو۔ تو ایک یاد دہانی آ گئی ہے للمؤمنین، لام جر کے لیے، المؤمن، المؤمن سورت کا کیا نام ہے جی؟ المؤمنون۔ المؤمنون کون سا سپارہ شروع ہوتا ہے؟ 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے المؤمنون، لیکن یہاں پہ آ گیا المؤمنین۔ تو مومنین کیوں آیا جی؟ مومن کی جمع مومنون ہے، تو سورت کا نام مومنون ہے نا۔ ایک سورت ہے جس کا نام مؤمن بھی ہے، دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ فاتر۔ فاتر سورہ فاتر، اس کا دوسرا نام ہے مؤمن۔ تو مؤمن واحد بھی سورت کا نام ہے، اور مؤمنون جمع بھی ہے، لیکن یہاں مومنون کی جگہ مومنین کیوں آ گیا جی؟ آپ بتائیں جی۔ تو جمع کی صورت میں مومنون ہے بھائی، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لام لیم حالت جر، یہ لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے مومنون کو کیا کر دیا؟ مجرور کیا، تو مومنین بن گیا۔ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے کیا ہے جی؟ یہ حق ہے، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ کدھر ہے؟ فی میں، حاضی اس مؤنث میں۔ یہ مؤنث کون سی ہے جی؟ بتائیں، یہ حاضی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ سر حق کی طرف کر رہی ہے، موضوع کی طرف کر رہی ہے، نصیحت نہ سر نہ، نصیحت تو ہے نا، کس چیز میں ہے؟ فی حاضی، اس صورت میں یہ جو پڑھی ہے نا، اس پوری صورت میں، اس پوری وَجَاءَكَ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنُونَ فِي هَذِهِ، اس صورت کے اندر اہل ایمان کے لیے حق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور یاد دہانی بھی ہے۔ اسی کے ذریعے، اسی حق، اسی موعظت، اسی ذکرہ کے ساتھ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط رکھا، ثابت قدم رکھنا پڑتا ہے جی۔ فی ہذہ، تو اس سے اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا ہوا تھا۔ آج ہمیں صحابہ کی کوئی قدر نہیں ہے، چلے پڑھ لیتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ
علیکا من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.